السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صدق اللہ العظیم. قابل احترام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ہماری بہویں، بچیاں، ہمارے ساتھی، عورتوں کا اللہ کے یہاں بہت اونچا مقام ہے. یہ بات نہیں ہے کہ عورتوں کا اللہ کے یہاں کوئی مقام نہیں ہے، یہ نہیں، بہت اونچا مقام ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی صورت نازل کی ہے، سورۃ النساء. آپ کو سورۃ الرجال نہیں ملے گی کہ مردوں کی صورت تو یہ نہیں ملے گی آپ کو، لیکن عورتوں کی صورت ملے گی. عورتوں کا اتنا اونچا مقام ہے کہ اللہ نے عورتوں کی سفارش کی ہے، مردوں کی سفارش اللہ نے نہیں کی. اللہ سفارش کرے کسی کی تو بہت بڑی چیز ہے. اللہ سفارش کرے، عاشرہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو، اچھے طریقے سے اچھا سلوک کرو. عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، یہ آسمانوں سے کہا گیا. اور ہماری شریعت میں کئی کام ایسے ہوئے جو عورتوں کی وجہ سے حل ہوئے. ممبر ہماری شریعت میں نہیں ہوتا تھا، ایک انصاریہ عورت ذریعہ بن گئی کہ ممبر ہمارے شریعت میں ہوتا ہی نہیں تھا. لیکن ایک انصاریہ عورت تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر یہ کہا کہ حضرت آپ بیان کرتے ہیں جمعہ کا تو ہم آپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی، آپ کی آواز بھی نہیں پہنچتی، ہم عورتوں تو پیچھے ہوتی ہیں، تو آپ جو ہے کوئی مجھے حکم دے دے، کوئی اونچی چیز بنا دوں جس سے جو ہے آپ کا چہرہ بھی دیکھ لے اور آواز بھی پہنچ جائے. اجازت دی گئی تو وہ ممبر بن کے آیا. اب قیامت تک مسجدیں بنیں گی اور ممبر بھی بنیں گے اور خیر کی باتیں کہی جائے گی، دین پھیلے گا. سب سے پہلا اللہ تعالیٰ ثواب اس انصاریہ عورت کو دے گا. وہ ذریعہ بن گئی. حالانکہ دیکھنے جاؤ تو ابوبکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، کسی کے دل میں یہ بات آئی ہی نہیں، اس کے دل میں آئی. خیر تھی. اس لیے یہ میری بات ذہن میں رکھنا کہ آپ کا اللہ کے یہاں بہت اونچا مقام ہے، بہت اونچا مقام. حشر کے میدان میں میاں اور بیوی دونوں جنتی، اعلان ہو گیا کہ میاں بیوی دونوں جنتی ہیں، بھائی جنت میں جاؤ. تو پہلے مرد جائے گا یا عورت جائے گی؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے عورت جائے گی. دنیا میں مردوں کے پیچھے آپ کو چلنا ہے اور آخرت میں آپ کے پیچھے مرد چلیں گے. فضیلت بیان کی. اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ جنت میں دنیا کے دیندار عورتیں اور حوریں، آپ کو میں کہتا ہوں فرشی حوریں، تم فرشی حوریں ہو،
اور وہ جو حوریں اوپر والی ہے وہ عرشی حوریں، اوپر کی حوریں. تو جنت میں کوئی لڑائی بڑائی تو ہے نہیں، لیکن دنیا کی دیندار عورتیں اور وہ حوریں، ان کے آپس میں نوک جھوک ہوتی رہے گی. لٹھم لٹھا نہیں، ڈنڈم ڈنڈا نہیں، مارا مارا نہیں، نوک جھوک. اب نوک جھوک کو گجراتی میں کیا سمجھاؤں، بس زبان زبان سے باتیں. حوریں کہیں گے تو میں ہوتی رہے گی. دنیا کی دیندار عورتیں کہیں گی ہم افضل، اور وہ حوریں کہیں گی ہم افضل. اب یہ چاہیے تو میں ہو رہی ہے، اللہ کو تو پتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایک میدان میں کورٹ جمع ہوگی، وہاں کورٹ، جج اللہ ہے. ساری دنیا کی دیندار عورتیں جمع ہو جائیں گی داہنی طرف، اور حوریں جمع ہو جائیں گی بائیں طرف، اور سارے انبیاء، سارے صلحاء، سارے بڑے بڑے متقی وہ پیچھے. لیکن معاملہ تو عورتوں کا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے پوچھیں گے حوروں سے، ماذا سبب فضلکن، تمہارے افضل ہونے کی کیا وجہ. تو وہ حوریں کہیں گی اللہ پاک ہمیں حیض نہیں، ہمیں نفاس نہیں، ہمارے منہ میں بدبو نہیں، زائد بال نہیں، گندگی نہیں، پیشاب پاخانہ نہیں، تیرے حکم سے ہم پیدا ہوئی، کسی کا پیٹ سے ہم نہیں نکلی، اور ہماری چھاتی مشک سے بھری ہوئی، ہماری ناف جو ہے وہ عنبر سے بھرا ہوا، ہماری زبان جو ہے یہ گلاب کی خوشبو سے بھرا ہوا. یہ سارے کے سارے اپنی فضائل بیان کریں گی. جب وہ حوریں اپنے فضائل بیان کرے گی تو مومنیہ کا خاموش رہے گی. بھئی دنیا کی دیندار عورتیں کہاں خاموش رہے گی. وہ کہ اللہ پاک اللہ پاک اللہ پاک ہمارے بھی سنو. تو اللہ کیا کہیں گے، مہلن، ٹھہرو ٹھہرو، پہلے ان کو کہہ لینے دو. یعنی یہ بھی کچھ کہنا چاہتی ہے. ان عورتوں میں امہات المومنین بھی ہوگی، صالحات بھی ہوں گی، سلف صالحات بھی ہوں گی. جب پہلے سلف صالحات گزری ہیں، اس امت کی نہیں، پہلے امت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سلف صالحات گزری ہیں، دیندار عورتیں ان میں بھی گزری ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی عورتیں گزری ہیں دیندار. سب جمع ہوں گی. تو یہ وہاں کی حوریں کہیں گی ہمارے افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں حیض بھی نہیں، نفاس بھی نہیں، منہ میں بدبو نہیں، بغل میں بدبو نہیں، زائد بال نہیں، وغیرہ 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 وغیرہ. جب پورا کر چکے گی تو اللہ تعالیٰ جملہ کہیں گے، هل بقی عندکن شیئا، کوئی چیز بچی کہنے کے لیے. تو کہیں گے نہ. اب اللہ تعالیٰ دنیا کی دیندار عورتوں کو پوچھیں گے کہ ماذا سبب فضلکن، تمہارے افضل ہونے کی کیا وجہ. تو دنیا کی دیندار عورتیں کہیں گی اللہ پاک ہم نے گرمی میں روزے رکھے ہیں. یہ ہو رہے کیا جانے گرمی کیا ہے اور روزہ کیا ہے. ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، یہ ہو رہے کیا جانے نماز کیا ہے، سجدہ یہ کیا جانے. سجدہ تو کرتی ہے لیکن ہم نے جن تکلیفوں کے ساتھ سجدے کیے یہ ہو رہے کیا جانے. ہم نے بچے جنے ہیں، بچے جننے میں کیا تکلیف ہوتی ہے حوروں کو کیا پتا. وہ تو عورت جانتی ہے کہ بچہ جننے میں کیا تکلیف ہوتی ہے. ہم نے حج کیے، حوروں نے حج نہیں کیا. ہم نے روزے رکھے ہیں، حوروں نے روزے نہیں رکھے. ہم نے ہمارے شوہروں کو جماعتوں میں بھیجا ہے، تیرے راستے میں بھیجا ہے. شوہر اللہ کے راستے میں جاتا ہے تو پیچھے کتنی تکلیف ہوتی ہے. کبھی بچہ بیمار ہو گیا، کبھی بچی بیمار ہو گئی، کبھی یہ ہوا کبھی وہ ہوا. یہ ہو رہے کیا جانے. اور اللہ پاک ہم نے تو ہمارے شوہروں کے چوچلے اور نخرے برداشت کیے. حوروں کو کیا پتا شوہروں کے کتنے چوچلے ہوتے ہیں، کتنے نخرے ہوتے ہیں. بھائی شوہروں کے نخرے ہوتے نہیں ہوتے، اور شوہروں کو چوچلے بھی ہوتے ہیں، بہت نازک مزاج ہوتے ہیں شوہر. اللہ پاک ان کے تو کوئی شوہر ہے ہی نہیں، ان کو تو تیار شوہر مل گیا یہاں. تو اللہ پاک یہ جو ہے یہ جتنے بھی یعنی ہم نے تو شوہروں کے نخرے برداشت کیے، ان کے چوچلے برداشت کیے، ان کی سردی گرمی ہم نے برداشت کی. سردی میں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا ہم نے،
سردی کیا جانے، ان کو کیا پتا حوروں کو سردی کیا ہے گرمی کیا ہے، حج کیا ہے، مینا کیا جانے، عرفات کیا جانے، مزدلفہ کیا جانے، حرم شریف کی بھیڑ کیا جانے، کبھی انہوں نے حرم دیکھا بھی نہیں ہے یہ حوروں نے، ہم نے تو حرم دیکھا ہے، ہم نے تو قربانیاں دی ہیں۔ اس پر اللہ پوچھیں گے حل بقی عندکن شیئا، کیا کوئی چیز بچی؟ وہ کہیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ کا اعلان کریں گے اللہ، اللہ کا مطلب یہ ہے خبردار ہو جاؤ، اعلان سنو، کتابوں میں لکھا ہے سارے کے سارے کان لگا کر سنیں گے بھی کیا فیصلہ ہونے والا ہے۔ وہ حوریں بھی سنیں گی اور ہماری مائیں بہنیں بھی سنیں گی، جو دیندار عورتیں ہیں وہ جو جنت میں جائے گی وہ سنیں گی، خدا نخواستہ اگر جہنم میں گئی تو کیا کچھ بھی نہیں۔ تو چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے اللہ کہیں گے اللہ، کان کھول کر سنو، اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور یہ جملہ کہیں گے اللہ تعالیٰ دنیا کی دیندار عورتیں افضل ہیں۔ اور مسند احمد کی حدیث ہے کہ دنیا کی دیندار عورتوں کو ان حوروں کے مقابلے میں 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی اللہ دے گا۔